اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، لوگوں یہ دنیا اپنی پیٹھ پھیر کر تم سے بھاگ رہی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے۔ زندگی کے 40 سال گزار لیے، وہ 40 سال تم اس دنیا سے اب دور ہوگے اور تم اب اپنی موت کے قریب چلے گئے۔ تمہاری زندگی 60 سال کی ہے، اب وہ 20 سال کی باقی رہ گئی، ادھر سے تم دنیا سے دور ہوگے، ادھر سے موت کے قریب ہو چکے ہو۔ اور آگے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، لوگوں تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ یعنی کچھ دنیا کے طلبگار ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو بنا لیتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تم دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا، یہ ضرورت تمہاری ہے لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں بنانا۔ مقصد زندگی ہے رب کی بندگی، کہیں تم رب کی بندگی کو چھوڑ کر صرف دنیا کو ہی اپنا زندگی کا مقصد نہ بنانا۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں کر لو جو کرنا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ کام کی جگہ ہے۔ اب دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پر بوگے وہی وہاں پر جا کر کاٹنا ہے۔ جیسا عمل کرو گے نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا۔ تو کہیے آج عمل کا موقع کر لو، کیا کرنا ہے، یہاں حساب نہیں ہے۔ اور نماز پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، زکوٰۃ دی نہیں دی کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے، کس نے بہن کا حق مارا، کس نے بھائی کا حق مارا، یہاں کوئی حساب نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کی جگہ ہے اور حساب کہیں اور ہونا ہے۔ اور جب قرآن کریم کو آپ اٹھائیں گے اور قرآن کریم اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ جب ایک انسان کل اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے گا اور اس کی زندگی کی کتاب جب اس کے سامنے کھلے گی اور وہ اپنی زندگی کے اعمال نامے کو پڑھے گا، اور جب اپنی زندگی کے سارے کرتوت وہاں پر نظر آئیں گے، اب اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے پروردگار ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا، اب ایک مرتبہ میں تو واپس لوٹا دے، انا موقنون نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اب یقین آ گیا ہے، اب یہ نہیں کہتا کہ رب مجھے یہاں عمل کرنے کا موقع دے، اس لیے کہ معلوم ہے جہاں پہنچ چکا ہوں یہ عمل کی جگہ نہیں، عمل کی جگہ کہیں اور ہے، اس لیے کہہ رہا ربا ایک مرتبہ تو مجھے واپس لوٹا دے، لو ان لی کرۃ، ہائے کاش ایک مرتبہ مجھے واپس جانے دیا جاتا، ہائے کاش واپسی کے موقع ملتا، اب نیک بن کے آ جاتا، لیکن واپسی کے سارے دروازے بند۔ جو ویزا ہمیں دیا گیا یہ ملٹیپل ویزا نہیں، اس پر سنگل انٹری، ایک مرتبہ جاؤ اب دوبارہ نہیں واپس آ سکتے ہو۔ بس جو ایک مرتبہ آیا اور زندگی
گزار کر جب چلا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی اجازت نہیں. اور اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے اور آپ کو اگر یہاں سے جموں جانا ہو اور ضروری کام سے جانا ہو، جموں پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ جو ڈاکومنٹ مجھے ضرورت تھی، جن کاغذات کی یہاں ضرورت تھی، وہ تو گھر میں بھول گیا. اب انسان کتنا پریشان ہوگا، کیا کچھ اس کے دل کے اوپر گزرے گی، جبکہ وہ کاغذات کسی کے ذریعے سے منگوا بھی سکتا ہے یا پھر وہ واپس گھر آ سکتا ہے، دوبارہ وہ کاغذات لے کے جا سکتا ہے. لیکن اس بیچ اس کے اوپر کتنی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اور جب میں اور آپ آخرت میں پہنچ گئے، موت آ گئی، جہاں سے اب واپسی کے سارے دروازے بند، اور وہاں معلوم ہوا کہ یہاں جن کاغذات کی ضرورت تھی، یہاں جو عمل کر کے مجھے آنا تھا، میں نے تو وہ عمل کیا ہی نہیں ہے. اس انسان کے اوپر کیا گزرے گی. اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہی نہیں کہ کبھی ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا، ہم نے بھی کبھی مرنا ہے. یوں لگتا ہے کہ سدا اسی دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے. وہ ہمارا طرز زندگی بن چکا ہے، اپنے رب کو ہم بھولے ہوئے. جبکہ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناہ. کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کے پاؤں رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے. اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا. او میرے بندے، او میری بندی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، عمر کا ایک طویل حصہ دیا تھا، 40 سال 50 سال 60 سال زندگی تجھے دی تھی، بتا فیما افنا، کہاں اپنی زندگی خرچ کر کیا ہے، کیا اپنی زندگی کے اندر کیا. اور پھر دوسرا سوال، وعن شبابہ فیما ابلا. زندگی کے ان 50 سال 60 سال میں تجھ پر جوانی کا ایک دور گزرا، بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، کیا اپنی جوانی کے اندر کیا ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں. سوال ہونا ہے اللہ کے یہاں، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، مرد سے بھی، عورت سے بھی، ہر کسی سے سوال ہونا ہے. اور پھر تیسرا سوال، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا. اور پھر چوتھا سوال کہ خرچ کہاں کیا، کمایا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. اگر حلال طریقے سے کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، حلال کاموں میں کیا یا حرام کاموں میں کیا، گناہ کے کاموں میں کیا یا خیر کے کاموں میں کیا. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور کیا کچھ تو نے عمل کیا اس چیز پر جو تجھے معلوم تھا، جس کا تجھے علم ہوا تھا، اس پر کتنا عمل کیا. ہر ایک نے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب مجھ سے میرا رب پوچھے گا، میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں یہ زندگی گزاری ہے، کیا اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، کیا کچھ اپنی جوانی کے اندر کیا ہے. یہ سوالات ہم سے ہونے ہیں. اور آج میں اور آپ اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو بھولے ہوئے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا للآخرہ، لوگو اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ تم میں سے کوئی شخص
اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو دے اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے، کتنا ہی پانی آئے گا، ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ انگلی تر ہو جائے گی۔ کہ یہ جو پانی تمہاری اس انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور وہ جو پانی اس سمندر کے اندر بچا ہے وہ آخرت ہے۔ اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ اس فانی زندگی کے خاطر ہم اس ابد الآباد آخرت کو سنواریں یا برباد کریں۔ یہ اختیار مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں۔ نتیجہ دونوں کا بتایا گیا۔ فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا، نافرمانی کرو گے تو کیا ملے گا۔ لیکن ہم خواب غفلت کے اندر ہیں، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے نرالے انداز میں انہوں نے خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور فرمایا، سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ او سونے والے، تو دن بھر اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور پھر رات کو اپنے بستر پر آ کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، اور تجھے یہ فکر ہی نہیں کہ کیا معلوم تیری صبح ہونی بھی نہیں کہ نہیں ہونی، کیا معلوم صبح تو اٹھے ہی نہ۔ ہزاروں لوگ شام کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، فرمایا صبح ان کی آنکھ کھلتی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین، کیا معلوم تیری صبح ہوگی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر جا چکا ہوگا، لوگوں نے تجھے قبر کے اندر پہنچا دیا ہوگا۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں رب کائنات نے یہی حقیقت بار بار یاد دلائی اور اعلان کر دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ او میرے محبوب، قل آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ان الموت الذی تفرون منہ، بلا شبہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے آ کر ضرور ملے گی، تم اس موت سے فرار اختیار کر نہیں سکتے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تمہارے خالق و مالک کے پاس جو تمہارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پروردگار تمہیں بتائے گا، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر کے آئے ہو، جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے، وہ سارا ریکارڈ تیار ہو چکا ہے، اور وہ سب رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ فرمایا یہ موت کی سختی کا آنا یقینی ہے، یہ ہے وہ موت جسے تم بھاگا کرتے تھے، اور انسان کی زندگی کا وہ اعمال نامہ، اس کی زندگی کا وہ دفتر رب کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
تم اس موت سے فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی رہوگے فرمایا موت تمہیں آ کر دبوچ دے گی، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ فرمایا کہیں نہیں جا سکتے ہو. روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن موت سے کوئی بچ نہ سکا. فرعون جیسا ظالم جو اپنے آپ کو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب موت کا وقت آیا ایک گوتا سمندر میں لگتا ہے، ساری خدائی کا نشہ اتر جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. پروردگار نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تجھے رب یاد آ گیا. ابھی تو خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، ابھی تک تو نے نافرمانی کی، اب تجھے رب یاد آیا ہے. صرف موت کا ایک جھٹکا لگ گیا، ساری خدائی کا نشہ اتر گیا. ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ہر انسان نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور قبر کے اس اندھیرے گڑھے کے اندر جانا ہے، اور پھر وہاں وہی کچھ ہونا ہے جو کچھ انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا، اسی طرح کا نتیجہ وہاں پر سامنے آئے گا. لیکن آج دنیا کی اس ریل پیل کو دیکھ کر اور دنیا کی زیب و زینت اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر اور دنیا کے حقیر مال و متاع کے خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک ہی اللہ سے ناتا جوڑ لے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار. فرمایا دنیا بے وفا ہے، اور قرآن نے بھی ایک حقیقت یاد دلائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ انسان کے ساتھ بے وفائی کر جاتی ہے. لہذا اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اپنے رب کو راضی کرو. 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، پھر خار ہے یہ دنیا. زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. میں کس نے کہا یہ زندگی ہے؟ یہ تو موت کے انتظار کی جگہ ہے. یہ تو